آغا سب اپنی ذات میں غلط ہیں۔ کسی کو رشتوں میں توازن رکھنا نہیں آتا۔ اگر سب رشتوں میں برابری رکھے، نہ ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹے، نہ بیوی کے سامنے ماں کو برا بھلا کہے۔ حسنان اپنی جگہ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ تو خالص تھے۔ آغا جان انہیں رشتے میں توازن رکھنا آتا ہے۔ ان کو جتنے بھی مجھ سے اختلافات سہی، لیکن ایک کمرے کے باہر مجھ سے اونچی آواز میں کبھی بات تک نہیں کی ہے۔ کبھی خالہ کے سامنے مجھے برا بھلا نہیں کہا، کبھی ان کے سامنے میری حیثیت نہیں گرائی۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، میں ہوں اس سے قابل۔ وہ آج خود سے بھی طلاق ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں آپ کی ریڈر افرا آج کافی عرصے کے بعد میں حاضر ہوئی ہوں آپ سب کی خدمت میں۔ میں آلموسٹ 3.5 ماہ کے بعد جو ہے ریکارڈنگ کرنے لگی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اتنی لانگ بریک پہ چلی گئی تھی، لیکن بس لائف میں پرابلم سب کی چلتی رہتی ہیں، کچھ میری لائف میں بھی پرابلمس چل رہی تھیں، تو اس وجہ سے آپ سب سے معذرت۔ اور آج جو ہے کافی ٹائم کے بعد 3.5 ماہ کے عرصے کے بعد میں پھر سے اس چینل پہ آئی ہوں، تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ چینل پسند آ رہا ہوگا۔ مجھے فیل ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ میں اب کچھ بھی ہو جائے میں ٹائم ضرور نکالوں گی اور ضرور جو ہے میں اس کام کو کنٹینیو کروں گی۔ تو آج کی ویڈیو بھی ہماری شارٹ ہی ہوگی۔ میں کوشش کروں گی بے شک شارٹ ویڈیو لے کے آؤں، لیکن ڈیلی لے کر آؤں۔ اور مجھے اچھا لگا ہے کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں میرے ناولس کو، اور تھینکس۔ کچھ لوگوں نے نیگیٹو کمنٹس کیے تھے کہ آپ کی اردو بہت بری ہے۔ وہ تو میں جانتی ہوں کہ بہت بری ہے، لیکن میں چاہتی ہوں میرے جو الفاظ غلط ہو جائیں وہ آپ لوگ کمنٹ میں درست کر کے ان کو لکھ دیں۔ اور تھینک یو کہ آپ لوگ اتنے غور سے جو ہے مجھے نوٹس کر رہے ہیں، میرے ناول سن رہے ہیں۔ تھینک یو ونس اگین۔ اور بنا ٹائم ویسٹ کیے میں پھر سے سٹارٹ کروں گی۔ وہ آج خود سے بھی طلاق ہوئی تھی، لیکن مینو پتر مجھے دکھ لگتا ہے، مجھے ترس آتا ہے تم پر، ہمدردی ہے تم سے، وہ پریشان سے بولے تھے۔ آغا جان واقعی میں ہمدردی کے قابل ہوں، ترس کے قابل، پیار محبت کے قابل نہیں۔ وہ جو خود کو جوڑ کے آغا جان کے پاس تھی، اس کا ضبط ٹوٹا تھا، آج پھر وہ ٹوٹی تھی۔ اسے لگا کہ وہ واقعی قابل رحم ہے۔ وہ آغا جان سے اجازت لیتی کمرے سے نکلی تھی۔ روشنال کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ وہ ابھی تک بیٹھے کام کر رہی تھی۔ رات کے 1 بج رہے تھے، یعنی وہ 10 بجے سے لے کر ابھی تک کام کر رہی تھی۔ کندھوں سے لٹکتا دوپٹہ، بال نکلے ہوئے وہ جھک کر مسلسل کام کر رہی تھی۔ روشنال کو دکھ لگا تھا کہ وہ ابھی تک کام کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا۔ اشنال کو نہیں پتا تھا کہ وہ جاگ گیا ہے۔ وہ اب بھی بے حس بن کر لکھ رہی تھی۔ روشنال آہستگی سے اٹھا اور چلتا ہوئے آرام سے اور خاموشی سے اس کے پاس صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ اشنال اس کو دیکھ کر اس کے پاس رجسٹر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں کے درمیان مانی خیز خاموشی تھی۔ روشنال نے اسے اٹھتا دیکھ کر ہاتھ آگے بڑھا کر تیزی سے اسے اپنی گرفت میں لے کر اپنی پر حدت پناہوں میں لے لیا تھا اور نرمی سے تھامے اسے اپنے بیڈ پہ لے آیا تھا، جبکہ اشنال کا ہفا ہفا اور نروٹھا اور رویا رویا سا لہجہ، گرے راز یہ صحیح سرخ آنکھیں سوری 1 2 3 گھنٹوں سے بیٹھے رہنے اور ہاتھ کے مسلسل استعمال اس کی کمر ٹانگوں میں درد ہونے لگ پڑا تھا، اور اوپر سے اس شخص کی قربت اس کا دل جلا کے رکھتی تھی۔ وہ اس سے فاصلے پر رہتی تھی، پر وقت حد تک اس کو بچا کر رکھتی تھی، جبکہ اس ستمگر نے تو طے کر لیا تھا کہ اس کی ہمت توڑنے، اس شکست سے 2 4 اس کی ہمتیں توڑنے کا وہ اسے مکمل بے بس کر دیتا تھا، جبکہ روشنال اس سے بے یقینی سے جذبز ہوتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ خفا ہو، اس کے مدھم گمبھیر لہجے کا حصار، اس کی جذبوں سے بھرپور آواز اور نہ ٹوٹنے والا دائرہ ابھی تک بنا ہوا تھا۔ وہ اس کی جذبوں اور
آنچ دیتی نظروں سے گھبرائی تھی اور اس کے حصار سے نکلنے کے لیے مچلی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں، نہیں بات کرنی آپ سے، وہ بہت زیادہ خفا تھی۔ آپ ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے ہرٹ کرتے ہیں، نہیں رہنا مجھے آپ کے ساتھ، وہ یہ کہہ کر رونے لگی تھی۔ اچھا سوری، وہ اسے کول کرنے کے لیے بولا تھا کہ پھر سے نہ رونے لگ پڑے۔ کان پکڑے، ایسے نہیں، وہ دل میں خوش ہوئی تھی کہ وہ کھڑوس شخص اسے منا رہا ہے۔ اچھا یہ لو، وہ اس کے نروٹھے لہجے کو دیکھتا ہوئے اس کے کان پکڑ کر بولا تھا۔ میرے نہیں، اپنے پکڑیں، اس نے سر پر ہاتھ مار کر اس کی حرکتوں سے عاجز ہوتے کہا تھا۔ اوہ اچھا سوری، مجھے لگا کہ تم اپنے پکڑنے کا کہہ رہی ہو۔ وہ اب کی بار اپنے پکڑنے کا کہہ گئی تھی۔ اس کی گرفت ہلکی پا کر وہ نکلی اور جانے کے لیے اٹھی تھی اور پھر سے اپنے ہول میں سمٹی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس شخص کی قربت میں کچھ نہیں رہ سکتی تھی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ادھر بیٹھ جاؤ، ابھی تک خفا ہو، لگتا ہے میری ڈانٹ سے دل دکھا ہے۔ وہ اس کے اترے چہرے کو دیکھتا نرمی سے پھر سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا تھا۔ جھڑکیاں دینے والا، دھمکیاں دینے والا، روب جمانے والا بھول چکا ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اسے بھی اپنے جیسے انسانوں پر دھمکیاں اور روب جمانے پر کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ نے دل دکھاتے وقت، سخت رویے رکھتے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا دل بھی ہے۔ کچھ سوچنا چاہیے تھا تمہیں مجھ پر ستم کرنے سے پہلے۔ میں تیری محبت نہیں تھی، پر انسان تو تھی نا۔ آپ کم سے کم یہ سوچ لیتے کہ میں آپ کی ایشو نہیں ہوں، پر آپ کی جان سے پیارے چاچو کی پرنسس تو ہوں نا۔ آپ نے نفرت کرتے وقت کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں انسان ہوں جس کا دل دکھتا ہے۔ قسم سے آپ کے الفاظ میری روح پہ چھید کرتے تھے۔ شادی سے ایک دن بعد بھی مجھے آپ میں پہلے والا سپرمین نظر نہیں آیا۔ مجھے بھولے بھٹکے سے بھی یاد نہیں پڑتا کہ آپ نے مجھ سے کبھی بھی نرمی سے بات کی ہو۔ وہ آج اس کے سخت لہجے پر تلخ ہوئی تھی۔